وجعلوا اعزت اہلھا اذل، اور جو وہاں معزز ہوتا ہے اس کو ذلیل کر دیتے۔ تو اس آیت کے تحت حضرت ابرسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب معرفت کی بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایک تمثیل ہے کہ ملوک سے اگر ہم مراد مالک الملک کا نام لے لیں اور قریہ سے مراد دل کی بستی لے لیں تو پھر اس کے معنی یہ بنیں گے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ رب العزت کا نام انسان کے دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے افسدوہا، انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا اعزت اہلھا اذلہ، اور دنیا جو معزز بنی ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ذکر کی تاثیر ہے۔ دنیا کی محبت مٹتی ہے، اللہ کی محبت دل میں بڑھتی ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے، یہ 2+2=4 کی طرح بات ہے، کیونکہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، کہ دلوں کا ذکر، اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے۔ اور صدیق اکبر نے روایت کی لکل شیء ثقالۃ فثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کے لیے سیکل ہوتا ہے، دلوں کا سیکل اللہ کی یاد۔ ذکر کے اثرات مرتب ہونے یقین جیسے کچھ فرمائے کرتے ہیں تو مجرب ہوتی ہیں۔ سر درد ہے فلاں گولی کھاؤ فائدہ ہوگا، بالکل اسی طرح یہ مجرب عمل ہے۔ چنانچہ جب سالک ذکر کی کثرت کرتا ہے تو دل کے حالات یقیناً بدلتے ہیں، معاشیہ کی محبتیں گھٹتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا لطف اور مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ابتدا ہے، اور اسی وجہ سے پھر جس شیخ کے ذریعے سے یہ فائدہ پہنچتا ہے اس کے ساتھ بھی محبت اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ فطری چیز ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سبب بنے تو اس کے ساتھ تو فطری طور پہ محبت ہوگی، اور یہ محبت ماں باپ کی محبت سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے جی کہ بیوی کی محبت، بچے، ان محبتوں کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی نسبت سے محبت ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ کتاب میں پڑھا، وہ فرماتے تھے کہ جب نسبت چمکتی ہے تو شیخ کی جوتیوں میں اور چپاتیوں میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا، ایسی محبت ہو جاتی ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جو خادم تھے انہوں نے کہا من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، تا کس نہ گوید باد ازیں من دیگرم تو دیگری۔ تو یہ محبت ہے ایسی۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ کے ساتھ یہ محبت اگر کسی کو نہیں ڈیولپ ہو رہی، یہ بھی تو ہے نا، دونوں صورتیں ڈسکس کریں نا۔ ایک تو یہ تھا کہ محبت ڈیولپ ہو گئی تو اشکال ہوتے ہیں کہ جی کیا کریں، اور دوسری صورت یہ بھی تو ہے نا کہ جی محبت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ذکر کرتے نہیں، مراقبہ کرتے نہیں، فائدہ ہوتا نہیں، پھر کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی وہ دوائی استعمال کیے بغیر تو فائدہ نہیں ہوگا نا۔ کوئی مریض دنیا کے بڑے اسپیشلسٹ سے نسخہ لکھوا لے اور جیب میں ڈال لے اور پھر کہے کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر صاحب کوئی فائدہ نہیں ہوا، ڈاکٹر صاحب پوچھیں گے جی آپ نے دوائی کھائی تھی؟ جی میں نے جیب میں ڈالی تھی۔ وہ کہے گا کم وقت تم نے پیٹ میں ڈالنی تھی، تب فائدہ ہوتا۔
تو جس طرح دوائی استعمال کیے بغیر فائدہ نہیں ہوتا، معمولات کیے بغیر فائدہ نہیں ہوتا، کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ معمولات تو کرتے نہیں، پھر کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی کیفیت محسوس نہیں ہوتی۔ دیکھیں، شیخ کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے لیے ایک دو باتیں ذہن میں رکھیں جس سے خود بخود محبت پیدا ہوگی اور بڑھے گی۔ اصل میں ہماری باطن کی نظر کام نہیں کرتی، ہمیں تو نظر آتا کچھ نہیں۔ اگر کوئی نظر والا بندہ ہو تو اس کو تو پھر پتہ چلے نا کہ فیض کیا ہوتا ہے، نسبت کا نور کیا ہوتا ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی ولی کسی شہر میں سے گزر جائے تو گزرنے کی وجہ سے شہر کے ہر بندے کو اس کے نور میں سے حصہ ملتا ہے، گزر جانے کے۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے ایک عجیب واقعہ سنایا۔ فرمانے لگے کہ خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک جگہ جانا تھا، کھیوڑا ایک شہر ہے پاکستان میں جہاں نمک کی کانیں ہیں، پہاڑی علاقہ ہے۔ یہ شہر وادی میں ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے۔ تو ہمارے حضرت ہمراہ تھے ان کے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ امام العلماء والصلحاء جب پہاڑی کے ایک موڑ پر پہنچے نا اور نیچے شہر پر نظر ڈالی تو مجھے دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہاں کوئی صاحب نسبت بزرگ رہتا ہے؟ میں نے کہا حضرت نہیں۔ تو حضرت نے دوبارہ تعجب سے پوچھا کوئی نہیں رہتا؟ میں نے کہا حضرت یہ شہر میرا دیکھا بھالا ہے، میرا کثرت سے آنا جانا ہے، میں ایک ایک گھر کے لوگوں سے واقف ہوں، یہاں کوئی صاحب نسبت نہیں۔ حضرت خاموش ہو گئے۔ کہنے لگے جب ہم شہر میں پہنچے تو جس میزبان کے گھر جانا تھا طے تھا، جب ہم وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور خلیفہ تھے، وہ قدرتاً گزرتے ہوئے وہاں مہمان آئے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے حضرت نے ان کو دیکھا، ملے اور پھر میری طرف دیکھا، مجھے فرمانے لگے میں نے تم سے پوچھا نہیں تھا کہ مجھے کسی صاحب نسبت کا نور نظر آتا ہے؟ اب اندازہ کیجئے کہ پورے شہر کے اوپر ان کو نور محسوس ہوتا تھا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں تو ایک مرتبہ نماز پڑھ کے نکلے، کہنے لگے آج فضا میں عورت کی ظلمت ہے، فضا میں عورت کی ظلمت ہے۔ تو ساتھ والے سے کہنے لگے وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی وہ جو بی بی صاحبہ ہے آج وہ اس شہر میں تشریف لائی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے تو نماز مسجد میں پڑھی، باہر نکل کے پوچھتے ہیں ظلمت نظر آ رہی۔ تو یہ ایک نظر ہوتی ہے جس کو فراست کہتے ہیں، اور حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے ڈرو۔ تو یہ ایک نسبت کا نور ہوتا ہے، جس کی آنکھ کھلی ہو دل کی اس کو نظر آتا ہے۔ چنانچہ ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ اس کا تجربہ ہوا، خود بھی ہم بڑے حیران ہوئے۔ ایک مرتبہ ہمیں اپنے شہر سے جانا تھا کسی دوسرے شہر میں ایک نکاح کی تقریب میں شرکت کے لیے۔ تو گاڑی میں ایک گاڑی چلانے والے دوست تھے اور ایک یہ عاجز تھا۔ راستے میں اس عاجز نے اس دوست سے بات کی کہ بھئی اگر آپ میری ایک شرط مانیں تو میں ایک بزرگ سے آپ کی ملاقات کروا سکتا ہوں۔ اس نے کہا جی
میں نے کہا شرط یہ ہے کہ جب وہاں جائیں گے تو آپ جوتے نہیں اٹھائیں گے، پیچھے بھی نہیں چلیں گے، ایسے بھی نہیں کریں گے کہ کوئی استاد ہے، کوئی شاگرد ہے، کوئی، بس ایسے چلیں گے جیسے دوست، دو آدمی ہوتے ہیں، دو بھائی ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلنے دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ راستے میں ایک خانقاہ پڑتی تھی جہاں ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے۔ اس عاجز کا ارادہ تھا کہ چلو عشاء کی نماز وہاں پڑھ لیں گے، اور امید ہے کہ حضرت کی زیارت بھی ہوگی، مسافہ بھی ہوگا، تو ہم اس طرح حاضر ہوں گے جس طرح دو لڑکے حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت سب بال کالے تھے، دیکھنے میں لڑکے نظر آتے تھے۔ اس نے یہ بات مان لی۔ اللہ کی شان کہ ہمیں وہاں پہنچنے میں کوئی آدھا گھنٹہ دیر ہو گئی عام معمول کے عشاء کے وقت سے۔ خیال تھا کوئی بات نہیں، مسافر ہیں، جب بھی پہنچیں گے نماز پڑھ لیں گے۔ وہاں پہنچے، گاڑی سے اترے، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ جماعت میں لائنیں بنا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی اتحیات سے سلام پھیرا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ چلو جماعت نکل گئی، اللہ کو یوں ہی منظور تھا۔ لیکن جب ذرا آگے بڑھے تو ایک آدمی کہتا ہے کہ حضرت صاحب مہمان آ گئے۔ ہم نہیں سمجھے اس بات کو۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کو آگے بھیجو۔ اب اندازاً کوئی 200 کے قریب آدمی صفیں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی 50 صفوں یعنی آدمیوں کی صف تھی، 4-5 صفیں تھیں۔ چنانچہ جب آگے گئے تو وہ دوستوں نے راستہ بنا دیا۔ ہمیں سمجھ تو نہ آئی، لیکن ہم نے یوں ہی سمجھا کہ بھائی یہاں چونکہ ہم نوارد ہیں، نئے لوگ ہیں، تو کسی نے دیکھ کے کہہ دیا ہوگا کہ کوئی راگیر ہیں، مہمان ہیں، آئے ہیں، تو حضرت نے فرما دیا ہوگا آگے بھیج دو ان کو۔ لو جی، ہم آگے صف میں کھڑے ہوئے۔ حضرت نے اس وقت کہا تکبیر کہو، اقامت ہونے لگی اور جماعت ہو گئی۔ جب نماز مکمل کر لی، جانے والے لوگ چلے گئے، تو ہم حضرت کے پاس بیٹھے، اور لوگ بھی بیٹھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو بتا دیا فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ کیا نام ہے؟ تو نام بھی بتا دیا، جی ذوالفقار احمد نام ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جی ایک نکاح کی مجلس میں حاضری ہے جی۔ وہ پوچھتے تو رہے اپنی طرف سے، لیکن کوشش ہم نے بھی کی کہ پتہ نہ چلے۔ کیا کرتے ہیں؟ انجینئر ہیں ایک جگہ۔ انہوں نے کوئی 5-6 کوشچن کیے، اور 5-6 کوشچن کرنے کے بعد پھر خاموش ہو گئے۔ پھر فرمان لگے دیکھو اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دے اس کو چھپایا نہیں کرتے، اس کو بتایا کرتے ہیں۔ اچھا ہم حیران تو ہوئے، لیکن ان کا جی جی بس جیسے بندہ ہوتا ہے نا، جی جی، تو ہم نے بھی کہا جی جی۔ پھر ان کا بھائی جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو بتایا کرتے ہیں، چھپایا نہیں کرتے۔ ان کا جی جی۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا، لوگ صفیں بنا کے کھڑے ہو گئے، میرے دل میں یہ بات آئی کہ کوئی مہمان ہیں جو اس جماعت میں شریک ہونا چاہتے ہیں، تو مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ کہنے لگے میں خاموش بیٹھ گیا، اور مجھے بیٹھے دیکھ کر ساری جماعت بیٹھ گئی۔ ہم لوگ آدھے گھنٹے سے مراقبے میں ہی تھے۔ اب آپ کے آنے پر لوگوں نے بتایا کہ آپ آ گئے، تو اب یہ بتاؤ کہ آپ کو خلافت کن سے ہے؟ یہ واقعہ سنا کر ہمارے لیے بھی یہ آئی اوپنر تھا، بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ جب تک ظاہری، ہم نے
پگڑیاں اتار کے ٹوپیاں پہنی تھی، رومال بھی اتار دیے تھے، بالکل لڑکے لگتے تھے جیسے ایک لڑکا سا ہوتا ہے، طالب علم سا ہوتا ہے۔ خیال یہی تھا کہ وہ سوچیں گے کوئی طالب علم ہے گزرتے ہوئے نماز پڑھنے ہوگی، لیکن اللہ والوں کی یہ فراست ہوتی ہے، وہ پہچانتے ہیں۔ پھر اس واقعے کی تصدیق ایک اور واقعے سے بھی ہوئی۔ ہمارے ایک کولیگ تھے، وہ انجینئر تھے، ان کے شیخ نے آنا تھا، انہوں نے دعوت دی کہ میرے شیخ تشریف لا رہے ہیں، تو ساجد نے کہا بھائی میں ان سے ملوں گا تو صحیح، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اس عاجز کے بارے میں ان کو کوئی تعارف نہیں کروائیں گے، ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے، اگر وہ پوچھیں بھی تو اتنا کہہ دینا جی کہ یہ یہاں فیکٹری میں مینیجر ہیں، کیونکہ مینیجر کا رینک تھا، تو وہ سمجھیں گے کہ چلو کارخانے میں کام کرنے والا بندہ ہے، تو میں آؤں گا، بیٹھوں گا، باتیں سنوں گا اور چلا جاؤں گا۔ ان کا ٹھیک، ان کے شیخ تشریف لے آئے، یہ عاجز بھی حاضر ہوا اور پیچھے ہی بیٹھا رہا۔ اس وقت بھی اسی طرح سر پہ ٹوپی سی تھی اور عمر بھی وہی بالکل ابتدائی تھی جیسے شابال تھے۔ تھوڑی دیر مجلس ہوئی، اس کے بعد ان بزرگوں نے کسی گاؤں میں جانا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جس بندے نے گاڑی لے کے آنا تھا وہ پہنچا نہیں، تو میں نے محسوس کیا کہ بھائی پریشانی ہو رہی ہے ان کو، تو میں نے اپنے اس دوست انجینئر سے کہا کہ بھائی اگر ضرورت ہے کہیں ڈراپ کرنے کی تو میں کر دیتا ہوں، اس زمانے میں اپنی گاڑی میں خود چلاتا تھا۔ اس نے کہا جی ٹھیک، لو جی میں نے ڈرائیو کرنا شروع کیا، وہ بزرگ آگے سیٹ پہ بیٹھ گئے اور وہ جو ان کا خادم انجینئر دوست تھا وہ پیچھے بیٹھ گیا۔ اب چونکہ میں نے اس کو کہا ہوا تھا کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، تو وہ گپیں لگا رہا تھا اپنے شیخ کے ساتھ، باتیں کر رہا تھا، اور پیر مرید باتیں کر رہے تھے، ہم سن بھی رہے تھے، ڈرائیونگ بھی کر رہے تھے خاموشی کے ساتھ۔ لو جی ڈرائیونگ کرتے کرتے ہم اس گاؤں میں پہنچے تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا، تو اذان کا چونکہ وقت ہو چکا تھا، سوچا کہ پھر عشاء پڑھیں اور پھر یہاں سے جائیں۔ ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھ کے وہ بزرگ فرمانے لگے بھائی مراقبہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ مراقبہ جب شروع ہوا تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے ختم کیا اور وہ جو ہمارا ساتھی تھا اس کو بلایا اور اس سے غصے ہونے لگے جیسے ناراض ہوتا ہے کوئی، تو پھر اس کے بعد متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے مجھے کہ آپ نے بھی نہ بتایا اور اس نے بھی نہ بتایا، اللہ کے بندو دوسرا بندہ بھی ادبی کا مرتکب تو نہ ہو، اللہ کے بندو دوسرا بندہ بھی ادبی کا مرتکب تو نہ ہو۔ تو مجھ سے تو بہت بے ادبی ہوئی، میں تو آپ کو ڈرائیور ہی سمجھتا رہا، اب مراقبے میں پتہ چلا کہ یہ تو نسبت کا نور ہے۔ کہنے لگے اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ جا رہے ہو، میں پوری جماعت کے ساتھ پورے گاؤں میں سے گزر کے آپ کو کنارے پہ چھوڑ کے آؤں گا۔ تو ان دو واقعات کے بعد یہ تجربہ ہوا کہ جو اہل نظر ہوتے ہیں ان کو نسبت کا نور نظر آتا ہے۔ اس کی تصدیق اس طرح سے بھی ہوئی کہ اس عاجز کے پہلے شیخ حضرت سید واسع شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو چھپنے کا بڑا ملکہ دیا تھا۔ سبحان اللہ، یہی تو فرق ہوتا ہے نا کہ دنیا والے چھپتے ہیں اور اللہ والے چھپتے ہیں۔ اتنا سادہ ہو رہتے تھے کہ کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ صاحب نسبت ہے۔ ہم نے ان کے اندر دو خوبیاں عجیب دیکھی۔ ایک خوبی یہ کہ علم اتنا تھا کہ جس بندے نے ایک دفعہ سوال کر لیا پھر گھنٹہ دو گھنٹے اسی ٹاپک کے اوپر،
چنانچہ ہماری حضرت سے ملاقات بہت کم ہوتی تھی، لیکن ہر ملاقات میں ہم صرف ایک سوال پوچھ سکتے تھے، جو پوچھ لیا اب 2 گھنٹے اسی کے اوپر۔ ہمیں یاد ہے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تو ہمارے ایک ساتھی نے بیٹھتے ہی پوچھ لیا، حضرت اذان جوق کیا ہوتی ہے؟ اب فقہ کی کتابوں میں مسئلہ تو بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے، پہلے تو یہ ساؤنڈ سسٹم ہی نہ ہوتے تھے، تو اگر کوئی بادشاہی مسجد ہو اتنی بڑی تو وہاں تو مؤذن کی آواز ہر جگہ نہیں نہ جائے گی، تو اس وقت فقہا نے اذان جوق کے مسئلے لکھے تھے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ بھئی مینارے ہیں تو 5-7 بندے کھڑے ہو جائیں، تعین کر لیں اور ایک وقت میں سب اذان کہنا شروع کر دیں مل کے، تو اس کو اذان جوق کہتے تھے۔ اس نے یہ مسئلہ پوچھ لیا، اللہ کی شان، حضرت نے 1 گھنٹہ اذان جوق کی جزئیات بتائی، ایسا ہو تو یوں ہوتا ہے، ایسا ہو تو یوں ہوتا ہے۔ ہم حیران، یا اللہ ابھی مطالعہ کر کے آئے ہیں کہیں سے؟ بس ایسے لگتا تھا کہ ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، لیکن اتنے علم کے بعد اس قدر خاموشی کی عادت تھی کہ اللہ اکبر، اس چیز نے ہمیں تو حیران کر دیا۔ چنانچہ پہلی ملاقات میں ہم یونیورسٹی کے کوئی 25-30 نوجوان تھے جو حضرت سے بیعت ہونے کے لیے گئے۔ ہمیں حضرت کی طبیعت کا پتہ نہیں تھا، حضرت ملے، سب سے بیٹھ گئے، ہم بھی آگے مؤدب ہو کے بیٹھ گئے۔ اب لڑکے بھی سارے چپ ہیں اور حضرت بھی چپ ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ایسے کر کے سر اٹھاتے اور یوں سارے بچوں کے چہرے ایسے دیکھتے اور پھر سر نیچے کر لیتے۔ اب ہم تو عادی تھے کہ بھئی کسی بھی بزرگ کے پاس جاؤ تو وہ تو بولنا شروع کرتے ہیں، چھوڑتے ہی نہیں، اور وہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ لو جی 20 منٹ خاموشی سے رہے۔ 20 منٹ کے بعد حضرت کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بھی بولنے والے نہیں ہیں، تو حضرت فرمانے لگے، بھائی مجھے اتنی زیادہ باتوں کی تو عادت نہیں، آپ لوگ کچھ آپس میں باتیں کریں میں بھی سن لوں گا۔ یہ الفاظ کے حضرت کو کہ مجھے تو اتنی زیادہ باتوں کی عادت نہیں، آپ لوگ آپس میں کچھ باتیں کریں تو میں بھی سن لوں گا۔ اتنے میں کسی نے ذکر قلبی کا لفظ بول دیا تو حضرت نے ذکر قلبی بولنا شروع کیا، 2 گھنٹے ذکر قلبی کی تفصیل فرماتے۔ مجھے اس وقت یاد آیا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ علم میں اللہ نے اتنا عمق اور گہرائی دی تھی اور اس کے باوجود کثرت کے ساتھ خاموش رہنے والے تھے۔ میں نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس عادت کا پریکٹیکل نمونہ اپنے شیخ کی صورت میں بالکل نہیں بولتے تھے، ہمیشہ ان کی گفتگو جواب ہوتی تھی۔ ذرا توجہ فرمائیں، ہمیشہ ان کی گفتگو کیا ہوتی تھی؟ جواب ہوتی تھی۔ کوئی پوچھتا تھا بولتے تھے، کیونکہ ڈیوٹی باؤنڈ تھے نا۔ عالم کے لیے اگر کوئی پوچھے پھر تو جواب دینا لازم ہو جاتا ہے نا، اگر جواب نہ دے پھر تو گناہگار ہوگا۔ تو اندازہ لگائیے پتہ نہیں یہ حضرات اتنے علم کو کیسے چھپا لیتے تھے، بولتے ہی نہیں تھے، اور جب کوئی پوچھتا تھا بولتے تھے تو پھر چپ نہیں ہوتے تھے۔ اتنی تفصیل ہوتی تھی علم کی کہ یہی تو فرق ہے۔ آج تو ہمارے پاس کوئی آ کے بیٹھے تو ہم اپنے فضائل شروع کر دیتے ہیں اسی وقت، او جی میرا تو کیا معاملہ ہے، من آنم کے من دانم، ہم چنا دیگرے نیست، میرا جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اصل میں جو خالی ہوتا ہے نا وہ ڈھول کی طرح بجنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈھول پتہ کیوں بجتا ہے؟ خالی ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ بھر دو بجنا بند۔ ہم بجتے اسی لیے جو آئے بس بجنا شروع کر دیتے ہیں، ہم یہ تو ہمارا یہ تھا۔ ہمارے بزرگوں کی عادت یہ نہیں تھی، چھپاتے تھے۔ چھپانے کا یہ عالم
ذرا غور سے سنیں کہ ایک کاتب تھے جو کتابیں لکھا کرتے تھے. تو حضرت سید واصف حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس تشریف لے گئے کہ میں اسکول میں پڑھاتا ہوں، ٹیچر ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ چھٹیوں میں خوش نویسی سیکھ لوں. انہوں نے کہا جی آ جائے کرے ماسٹر صاحب. حضرت 10 سال ان کے پاس جاتے رہے روزانہ، اور 10 سال میں ان کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت کو اجازت خلافت ہے یا نہیں. 10 سال پتہ نہیں چلا. 10 سال کے بعد وہ کاتب جو تھے وہ ترجمان السنہ کی کتابت کر رہے تھے. حضرت مولانا بدر عالم رحمت اللہ علیہ مہاجر مدنی کی وہ کتاب تھی. انہوں نے کراچی تشریف لانا تھا. انہوں نے خط لکھا اس کاتب صاحب کو کہ میں فلاں دن آ رہا ہوں اور میں کتاب کو بھی دیکھوں گا، اس سے پہلے مکمل کر لیں تو اور لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں تاکہ ہم اپنا کام سمیٹ سکیں. تو وہ کاتب جو تھے وہ فرمان لگے بہت اچھا. چنانچہ انہوں نے 3 آدمیوں کا کھانا بنوایا، اپنا، حضرت بدر عالم رحمت اللہ علیہ اور یہ ماسٹر صاحب جو آتے تھے کہ یہ تو ہر وقت ہی یہاں ہوتے ہیں. حضرت تشریف لائے، کھانا کھایا، باتیں ہوتی رہیں، کتاب دیکھی، کمنٹس دیے جو بھی تھے. نماز کا وقت ہو گیا. کہنے لگے جی اچھا جماعت کروا لیتے ہیں. چنانچہ وضو کر لیا. اب جب نماز پڑھانے کا وقت آیا تو مولانا بدر عالم رحمت اللہ علیہ انہوں نے سید واصف حسین رحمت اللہ کی طرف دیکھا تو فرمان لیں گے آپ جماعت کروا دیں، آپ بھی تو مولوی نظر آتے ہیں، آپ جماعت کروا دیں، آپ بھی تو مولوی نظر آتے ہیں. انہوں نے جماعت کروا دی. کاتب صاحب کہتے ہیں کہ جب سلام پھیرا تو میں نے دیکھا کہ بدر عالم رحمت اللہ علیہ کے چہرے کے اوپر پسینہ تھا، جیسے کوئی آدمی خوف زدہ سا نہیں ہوتا، ڈرا ہوا ایسے تھے. نماز مکمل کی، مجھے پاس بلایا اور بلا کر فرمانے لگے کہ اگر کوئی صاحب نسبت محفل میں ہو تو بتانا چاہیے، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا حضرت کون صاحب نسبت؟ کہنے لگے جنہوں نے جماعت کروائی ہے صاحب نسبت ہے. میں نے کہا حضرت یہ تو اسکول کے ماسٹر صاحب ہیں، یہ تو اسکول کے ماسٹر صاحب ہیں. کہنے لگے بھلے ماسٹر صاحب ہیں مگر صاحب نسبت ہے. کہنے لگے میں اس وقت تو خاموش ہو گیا. حضرت تشریف لے گئے. اگلے دن میں نے پھر بیٹھ کے پوچھا کہ ماسٹر صاحب کیا آپ کو کسی بزرگ کی طرف سے خلافت ہے؟ تو تھوڑی سی ٹال مٹول کے بعد بالآخر بتایا کہ اس وقت مجھے اجازت ملے 15 سال گزر چکے ہیں، اور اخفاء اتنا کہ 10 سال اکٹھا رہے اور پتہ نہ چلنے دیا. اس پر وہ بزرگ، وہ کاتب جو تھے وہ اتنا متاثر ہوئے کہ کہنے لگے میں نے کہا حضرت مجھے بیعت فرما لیجیے. وہ حضرت کے پھر مرید بنے، پھر حضرت کے اتنا قریب ہوئے کہ حضرت کی ڈاک کا پورا جواب وہی لکھا کرتے تھے. پھر الحمدللہ بعد میں اللہ نے ان کو حضرت سے نسبت کی عطا فرمائی. ہمارے بزرگ ان نسبتوں کو ایسے چھپاتے. اسی لیے آپ ہمارے مشائخ کی خدمت میں بیٹھیں، کبھی آپ ان کی زبان سے فضائل نہیں سنیں گے کہ وہ کہیں جی میں نے یہ خواب دیکھا اور میں نے یہ کیا. سالوں گزر جاتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہمارے مشائخ میں سے کسی سے؟ کبھی نہیں سنا ہوگا. یہی عظمت ہوتی ہے ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، چھپاتے ہیں یہ لوگ. اللہ اکبر. تو بات چل رہی تھی کہ بھائی یہ نسبت کا نور مجھے اور آپ کو، ہم جیسوں کو نظر نہیں آتا، لیکن جو صاحب نظر ہوتے ہیں نا وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں. اسی لیے وہ اس نسبت کے نور کا اکرام کرتے ہیں، نسبت کے نور کا اکرام کرتے ہیں.
چنانچہ جس کے دل میں شیخ کے ساتھ وہ کیفیت نہ ہو رہی ہو، وہ اپنے دل میں یہی سوچے کہ اگر نسبت کا نور اللہ نے ان کے دل میں عطا کیا ہے تو مجھے اس نسبت کے نور کی ساتھ محبت بھی کرنی چاہیے اور احترام بھی اس کا کرنا چاہیے. یہ سوچیے کہ یہ وہ دل ہے جس پر اللہ تعالی کی تجلیات نازل ہوتی ہیں. یہ وہ دل ہے جس کے اوپر اللہ تعالی کی تجلیات نازل ہوتی ہیں. علامہ اقبال نے ایک جگہ عجیب شعر لکھا ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ والوں کی یہ باتیں اس نے کہاں سے ڈھونڈ لی. لکھتا ہے صدیق اکبر لانو کی منقبت میں کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے کلیم اول سینائے ماں، کہ جیسے طور سینا پہاڑ تھا نا، اس پر تجلیات نازل ہوئی تھی، اور طور کے اوپر کلیم کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے. تو وہ یہی تشبیہ دیتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر بھی تو اللہ کی تجلیات نازل ہوتی تھی. تو میرے طور سینہ یہ ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ میرے طور سینہ کون ہے؟ اور کہتے ہیں کہ اس میرے طور سینہ کے اول کلیم اے ابوبکر صدیق آپ ہیں. اے کلیم اول سینائے، سبحان اللہ، اے کلیم اول سینائے. تو یوں بندہ سوچے کہ بھئی چونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں پر ایک دن میں 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے. یہ مکتوبات صدی ہے نا، مکتوبات صدی کتاب، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت محبت کی نظر سے اس دل کو دیکھتے. تو جس دل پر اللہ کی محبت کی نظر پڑتی ہو، تجلیات پڑتی ہوں، تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہوتی ہے. بات سمجھ آئی نا؟ یوں سوچے گا تو پھر محبت خود بخود بڑھے گی. اسی لیے تو ہمارے اکابر اپنے مشائخ کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یہ واسطہ بن رہے ہیں اس نور کے ملنے کا کہ جس نور کو لے کر ہم اللہ کے حضور پیش ہیں. چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو 1 مہینہ تک اسال لگے رہے، غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے. شیخ کے ساتھ تعلق ایسا تھا. اللہ اکبر. اب دونوں باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ بھائی اگر کسی کو ذکر کرنے سے فائدہ ہو اور وہ کیفیت خود بخود بن جائے تو وہ سمجھے کہ یہ وقتی ہے، آگے بڑھ جائیں گے، مگر اس کی محبت کا دل میں ہونا محمود ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے یہ فرما دیا کہ جو 2 بندے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کریں گے وہ قیامت کے دن عرش کے ہم المتحابون فی اللہ ہے نا. تو شیخ کے ساتھ محبت کس لیے ہوتی ہے؟ تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ محبت اللہ کے لیے کی ہے. اب اس محبت کو اگر میں پوری زندگی نبھاؤں گا تو ممکن ہے میرا یہی عمل قیامت کے دن بخشش کا سبب بن جائے. اور تو میرے پاس کوئی عمل ہی نہیں جو میں پیش کر سکوں، لیکن یہ عمل تو ہے نا. ہاں میں نے محبت تو کی ہے نا، اور کی بھی اللہ کے لیے. اللہ اکبر. ہم جب اپنی حضرت کے پاس جایا کرتے تھے تو بہت پاگل ہوتے تھے، پاگل ہوتے تھے. ان دنوں مینیجر کی حیثیت سے کام کرتے تھے تو چھٹی لے کے جانا ہوتا تھا حضرت صاحب کے ساتھ، تو چھٹی کی ریزن لکھتے تھے سفرنگ فرام پیر صاحب.
لوگ لکھتے ہیں نا سفرنگ فرام فیور، کہ جی میڈیکل چھٹی چاہیے سفرنگ فرام فیور، ہم لکھتے تھے سفرنگ فرام پیر صاحب۔ اور واقعی جب تک دیکھ نہیں لیتے تھے چین نہیں آتا تھا، ایسا تعلق تھا، ایسی محبت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کو ملنے کے لیے 250 کلومیٹر کا سفر پیدل کیا کرتا تھا، اور اس سفر کے دوران میرے پاس جو چند روٹیاں ہوتی تھیں اور گڑ کی ڈلیاں ہوتی تھیں، کہیں کنواں ہوتا تھا تو رسی ڈول اپنے ساتھ ہوتا تھا، میں رسی ڈول زمین لٹکاتا تھا اور پانی نکال لیتا تھا کنویں سے کہ کسی سے مانگنا بھی نہ پڑے، اور وہ خشک روٹی جو ہوتی تھی وہ گڑ کے ساتھ کھا لیتا تھا۔ اگر راستے میں کہیں کسی کسان نے سبزی لگائی ہوتی، مولی ہے، گاجر ہے، تو میں اس سے خرید کے وہ کچی کھا لیتا تھا۔ اس طرح میں کئی دن سفر کرنے کے بعد بالآخر اپنے شیخ کے پاس پہنچتا تھا، اور شیخ کے پاس جاتا تھا تو سوچتا تھا کہ میں تو عالم نہیں، اور یہاں تو سارے علماء ہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو کہنے لگے کہ بس پھر میں یہ کرتا تھا کہ حضرت سے اجازت لیتا تھا کہ حضرت خانقاہ کی یہ جو بکریاں ہیں کیا میں بکریاں چرا سکتا ہوں؟ حضرت فرماتے چراؤ، تو میں بکریوں کو لے کے چرانے نکل جاتا۔ بکریاں خود بھی چرتی تھیں اور میں بھی گھاس توڑ توڑ کے بکریوں کے منہ میں دیتا تھا، محبت اتنی تھی۔ بکریاں خود بھی چرتی اور میں گھاس توڑ توڑ کے اپنے ہاتھوں سے بکریوں کے منہ میں دیتا کہ خوب کھائیں۔ اور جب شام کو گھر آتی تھی تو میں ایک گٹھڑی پوری بھر کے وہ بھی ساتھ لے آتا تھا کہ وہاں جا کے بھی کھائیں گی۔ اور جب مجلس ہوتی تھی تو میں بالکل جوتوں میں بیٹھتا تھا کہ علماء آگے بیٹھے اور میں جاہل میں پیچھے بیٹھوں، مگر میرے شیخ کی نظر ایسی تھی کہ میں جیسے آ کے بیٹھتا تھا میرے شیخ بھری مجلس میں فرماتے تھے کہ فقیرو تمہیں کیا ہو گیا، میں تم سب کو غافل پاتا ہوں، اس قریشی بچے کو حاضر پاتا ہوں۔ علماء کو فرماتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا، میں تم سب کو غافل پاتا ہوں، اس قریشی بچے کو حاضر پاتا ہوں۔ شیخ کی نظر ہوتی۔ تو بہرحال ہمارے مشائخ نے پھر اس کے لیے ذکر اذکار کی کثرت کی، تو اس ذکر کی وجہ سے پھر قلب منور ہوتا ہے، اس میں نور آتا ہے کہ اللہ کی محبت بھرتی ہے اور شریعت کے اوپر بندے کا چلنا آسان ہوتا ہے۔ اور تعلق شیخ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بس ان کا چہرہ دیکھ لینے سے دل کی گرہ کھل جاتی ہے۔ سچی بات تو یہی ہے، چہرہ دیکھ لینے سے دل کی گرہ کھل جاتی ہے۔ کتابوں میں یہ پڑھا ہے ہم نے، ایک بزرگ فرماتے تھے کہ ہم فلاں شیخ کا ایک چہرہ دیکھتے تھے تو دل کی گرہ کھل جاتی، تو کسی نے اعتراض کیا، واہ بھائی واہ، ابو جہل نے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا اس کی گرہ نہ کھلی، اور تم اپنے شیخ کے بارے میں کہتے ہو؟ تو فرمان لگے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو صحیح، لیکن محمد بن عبداللہ کی نظر سے دیکھا۔ اگر ایک مرتبہ ابو جہل محمد الرسول اللہ کی نیت سے دیکھ لیتا، اللہ اس کے دل کی گرہ بھی کھول دیتے۔ اس کا مطلب یہ کہ عقیدت محبت کے ساتھ دیکھے تو فائدہ تب ہوتا ہے، ویسے فائدہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ 3 آدمی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے آئے، راستے میں اکٹھے ہو گئے، چلے مختلف جگہوں سے تھے۔ ایک نے پوچھا کہ کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یار سنا ہے کہ یہ کوئی اللہ کے ولی ہیں، میں دیکھنے جا رہا ہوں ولی ہیں یا نہیں، آزمانے جا رہا ہوں، ٹیسٹ کرنے جا رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا یار میں دنیاوی مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں، دعا کروانے جا رہا ہوں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ میرا مسئلہ حل کر دے۔
تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا بھائی میں تو اللہ کی محبت لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تینوں کی نیتیں مختلف تھیں۔ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں پھنسا ہوا تھا نا، جب وہ ملا تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرما دی اور اس کو واپس بھیج دیا۔ اللہ نے اس کی دنیا کا وہ مسئلہ حل فرما دیا۔ جو اس نیت سے گیا تھا کہ میں اللہ کی محبت لینے گیا ہوں، وہ کچھ عرصہ حضرت کی صحبت میں رہا اور حضرت نے اس کو اجازت خلافت سے نوازا۔ اور جو بندہ آزمانے کے لیے گیا تھا نا، وہ ایک دو دن رہا، واپس لوٹا، مگر واپس آ کر وہ مرتد ہوا اور دین اسلام سے محروم دنیا سے چلا۔ آزمانے گیا تھا نا، اللہ والوں کو آزمانے گیا تھا، جو جس نیت سے جاتا ہے۔ چنانچہ امام ربانی مجدد ثانی احمد نے اپنے مکتوبات میں یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم 3 بندے تھے اور ہم تینوں بندوں کا اپنے شیخ کے بارے میں الگ الگ گمان تھا۔ 3 تھے اور تینوں کا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں الگ الگ گمان تھا۔ ایک کا گمان تو یہ تھا حضرت کامل ہیں مگر صاحب ارشاد نہیں ہے۔ صاحب ارشاد سے کیا مراد؟ کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بہت خاموش طبع تھے، بہت خاموش طبع تھے، بہت کم گو تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ حضرت بولے، لوگوں کو نصیحت فرمائے، تو حضرت نے آگے سے جواب دے دیا، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ یہ فرما دیا کہ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پایا۔ تو ایک کا گمان یہ تھا کہ حضرت کامل تو ہیں لیکن صاحب ارشاد نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا، اس کا گمان یہ تھا کہ حضرت خود تو کامل ہیں مگر دوسروں کو کامل نہیں بنا پاتے۔ خود تو کامل ہیں مگر دوسروں کو کامل، چونکہ روک ٹوک نہیں نہ کرتے تھے، اس کا بھی جو پوائنٹ تھا وہ اپنی جگہ، وہ ظاہر کو دیکھتا تھا کہ حضرت روک ٹوک نہیں کرتے، تربیت میں وہ کمی رہ جاتی ہے، اس لیے خود تو کامل ہیں ماشاءاللہ بڑے درجے والے، مگر دوسروں کو وہ نہیں روک ٹوک کے تربیت کامل بنا۔ فرماتے ہیں تیسرا میں تھا، اور میرا گمان خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ تھا کہ مجھ سے پہلے اس دنیا میں کامل شیخ صدیق اکبر کو یا اللہ نے عطا کیے تھے نبی اسلام، اور ان کے بعد دنیا میں میں ہوں جسے مجھے اللہ نے یہ شیخ عطا کی۔ میرا گمان یہ تھا۔ خود لکھتے ہیں کہ میرا گمان یہ تھا کہ مجھ سے پہلے اگر کامل شیخ کسی کو ملے تو کس کو ملے؟ صدیق اکبر کو ملے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامل۔ فرماتے ہیں میرا یہ گمان اتنا اللہ کو پسند آیا کہ مجھے اللہ نے اسی شیخ سے وہ نعمت دی کہ مجھے اللہ نے مجدد لسانی بنا دیا۔ وہی شیخ ہے۔ اس لیے جس کا جو گمان ہوگا، جتنی محبت ہوگی، جتنا تعلق ہوگا، اتنا ملے گا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ محبت چونکہ اللہ کی نسبت سے ہے، اس لیے اس محبت کی حفاظت کریں اور پوری زندگی اس کو نبھائیں، اس نیت کے ساتھ کہ اور تو میرا عمل کوئی ایسا نہیں جو پیش ہو سکے، یہ محبت تو میں نے اللہ کے لیے کی ہے نا۔ دیکھو کلاس فیلو سے محبت کریں گے، دوست سے محبت کریں گے، کسی اور سے کریں گے، تو وہاں اللہ کے لیے محبت کے ساتھ دوستانہ بھی ہوگا، کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی۔ یہاں تو ایک ہی نسبت ہے نا، دوسرا تو کوئی نہیں۔ اس لیے اس محبت کو، حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی حفاظت کریں کہ اس محبت پر میں مرنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن اللہ کے لیے محبت کرنے والے 2 بندے، اے اللہ مجھے اسی کے بدلے تو عرش کا سایہ عطا کر دینا۔
اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی. تو بھئی ہماری زندگی میں کتنی محبتیں ہیں اللہ کے لیے، ان محبتوں میں سے بڑی محبت تو شیخ کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے نا. تو اس لیے احادیث سے بھی اس کی تصدیق مل رہی ہے کہ اس محبت کا ہونا مستحسن ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، چونکہ اللہ کی نسبت سے ہے. بات سمجھ گئے؟ اور اگر نہ ہو تو پھر انسان یہی سوچے کہ بھئی اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے اگر مجھے فائدہ پہنچائیں گے تو یہ میرے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنیں گے. تو انشاءاللہ اس طرح سے شیطان جو ہے وہ بدگمانیوں سے بچائے گا اور آسانی ہو جائے گی فیض کے حاصل کرنے. ورنہ جتنا تنقیدی نظر، آج کل تو اکثر مریدین پیر کو تولتے رہتے ہیں ہر وقت. کسی نے کیا اچھا شعر کہا، میری ہر نظر تیری منتظر، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان. شیخ کی ہر نظر منتظر ہوتی ہے کہ بھئی کب یہ پیالے کا رخ سیدھا کرے اور اس میں کچھ پڑے. شفقت کی نظر، میری ہر نظر تیری ہر نظر میرا امتحان. تول رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے ایک آدمی اگر پابندی کے ساتھ ذکر اذکار کرے تو یہ پیٹنٹ دوائی ہے جو دل پہ اثر کرتی ہے، اور اللہ رب العزت پھر انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتے ہیں اور اپنی محبت کو دل میں بھر دیتے ہیں. اور جب محبت دل میں بھر جاتی ہے تو پھر پوری شریعت کے اوپر بے ساختگی کے ساتھ عمل ہوتا ہے. پوری شریعت کے اوپر بے ساختگی کے ساتھ، بہت مجاہدہ نہیں کرنا پڑتا، آسانی کے ساتھ، بلکہ طبیعت شریعت کے مطابق ڈھل جاتی ہے. چنانچہ ایک آخری بات سنا کر آج کی مجلس مکمل کرتے ہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھ کر فارغ ہوئے تو پڑھانے لگے. اب اسی دوران خیال آیا کہ حضرت حاجی صاحب کی زیارت کر کے آئیں. حاجی صاحب تھانہ بھون میں تھے. تو ایک دن آدھی چھٹی تھی تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے، ملنے کے لیے آئے. کچھ دیر بیٹھے اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد پھر اجازت مانگی کہ حضرت واپس جانا ہے. حضرت نے فرمایا میاں رشید احمد کچھ ہمارے پاس بھی ٹھہرو. میاں رشید احمد کچھ ہمارے پاس بھی ٹھہرو. سبحان اللہ. جب شیخ روکے نا تو پھر رکنا چاہیے، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. وہ خود نہیں روکتے، کچھ نہ کچھ اشارہ ہوتا ہے، ورنہ عام عادت نہیں ہوتی مشائخ کی کسی کے پروگرام میں خلل ڈالنا. ہمارے ایک استاد تھے، فرمانے لگے کہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس بھی 2-3 دن ٹھہر جاؤ. پیچھے مدرسہ چلاتا تھا. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ حضرت مدرسہ ہے. فرمایا ہاں کچھ وقت یہاں بھی گزار لو. تو اب میں نے سوچا کہ شیخ نے چونکہ خود کہا ہے لہٰذا مجھے 3 دن رک جانا. میں نے کہا حضرت میں 3 راتیں یہاں رکوں گا. حضرت خوش ہو گئے. فرماتے ہیں کہ شیخ کے کہنے پر 3 راتیں ان کے پاس رہا. جب لوٹ کے واپس آیا دل کی ایسی کیفیت تھی کہ 3 سال مسلسل مجھے تہجد کی توفیق نصیب ہوئی. ایک دن تہجد میری قضا نہیں ہوئی.
3 سال میں 3 راتیں گزاری اور 3 راتوں کے بدلے 3 سال کی اللہ نے مسلسل تہجد عطا فرمائی. ایسی کیفیت ہے. اب جب حاجی صاحب نے فرمایا تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کر لیا ٹھیک ہے میں رہ جاتا ہوں. ساتھ یہ بھی کہا کہ حضرت مجھے سبق پڑھانے ہیں, آپ کے ہاں خانقاہ ہے, یہاں تو لوگ رات کو اٹھیں گے تو اللہ اللہ کریں گے, ہلہ گلا ہوگا, لا الہ الا اللہ کی ضربیں ہوں گی, اور میری نیند بھی پوری نہیں ہوگی, اور نیند نہیں ہوگی تو کل میرا سفر کھوٹا ہوگا, پڑھا بھی نہیں سکوں گا. حاجی صاحب نے فرمایا کہ میاں رشید احمد آپ لیٹے رہنا, آپ کو کوئی نہیں اٹھائے گا. اس شرط پہ فرمایا کہ بہت اچھا. اب جب کہا بہت اچھا تو حضرت حاجی صاحب نے خادم کو کہا کہ بھئی میاں رشید احمد کی چارپائی ہماری چارپائی کے قریب لگا دینا. اللہ اکبر, اسی میں کام ہونا تھا ان کا. سو گئے. فرماتے ہیں رات کو آنکھ کھلی, میں نے دیکھا کہ کوئی نفل پڑھ رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی دعا مانگ رہا ہے, کوئی رو رہا ہے, ضربیں لگا رہا ہے. میرے دل میں خیال آیا کہ رشید احمد نبوت کی وراثت کے امیدوار تو تم ہو. العلماء ورثۃ الانبیاء, اور انبیاء کی شان تو یہی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. اور تم لیٹے پڑے, اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. کہنے لگے وہ آیتیں آنے لگ گئیں خود بخود یاد, مجھے بستر نے اچھال دیا. اٹھ کھڑا ہوا, میں بھی وضو کر کے آیا, نماز پڑھی, تہجد پڑھی. چونکہ وقت تھا فجر میں تو میں نے بھی بیٹھ کر نا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا. فجر کی نماز کے بعد حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی تو حاجی صاحب نے پوچھا میاں رشید احمد وہ فلاں جگہ کوئی بندہ جو ذکر کر رہا تھا وہ کون تھا؟ تو میں نے کہا حضرت میں ہی تو تھا. تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ میاں رشید احمد جب ذکر کرنا ہی ہے تو سیکھ کے ذکر کر لو. ذکر کرنا ہی ہے تو سیکھ کے ذکر کر لو. میں نے کہا سکھا دے. لو جی حضرت نے بیعت کر لیا. کہنے لگے بیعت کے ساتھ ہی میرے اندر ایسی تبدیلی آئی دل میں کہ میں نے کہا یار پڑھنا پڑھانا تو ساری عمر ہے ہی, موقع ہے, وقت ہے, شیخ کی توجہ ہے, فائدہ اٹھا لیں. میں نے کہا حضرت پیچھے میں نے اطلاع بھیج دی, میں 1 مہینہ آپ کی خدمت میں رہوں گا. حاجی صاحب خوش ہو گئے. اب اسی 1 مہینہ میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما دی اور سینے میں وہ نور آ گیا. لیکن مشائخ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں نا کہ آگے کچھ اثر ہے بھی صحیح ہے نہیں. کہنے لگے اس کا طریقہ یہ ہوا کہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو کسی کے ہاں دعوت تھی, تو حاجی صاحب مجھے بھی کہنے لے گئے کہ میاں رشید احمد آؤ. تو تینوں آدمی دعوت کے لیے گئے. اب یہ دونوں بڑے حضرات تو دسترخوان پر بیٹھ گئے. حاجی صاحب نے کیا کیا کہ ایک پلیٹ میں تھوڑی سی دال ڈالی اور 2 چپاتیاں اور مجھے پکڑا دی ہاتھ میں, اور سامان لگے کہ میاں رشید احمد یہ دسترخوان کے کنارے پہ بیٹھ کے کھا لو. کہنے لگے میں دوں کنارے کے اوپر بیٹھ کے کھانے لگے, اور ادھر ماشاءاللہ دونوں کے سامنے مرغے چڑھ گئے. ہمارے جیسا ہوتا تو بیٹھ ہی توڑ لیتا کہ ہمارے پیر صاحب کو مساوات نہیں آتی. ہم لوگوں کی سوچ تو ایسی ہے نا, ظاہر داری رکھنے والے. ہمیں کیا پتا کہ ان کے اس عمل میں حکمت کیا ہوتی ہے. وہ کوئی نفسانیت کی وجہ سے ایسے تھوڑا کر رہے ہوتے ہیں, کسی حکمت کے تحت کر رہے ہوتے ہیں. خیر حاجی صاحب کھانا کھاتے رہے.
کھانے کے دوران حاجی صاحب نے ایک بات کہی، فرمایا میاں رشید احمد جی تو چاہتا تھا کہ تمہیں جوتوں میں بٹھاتا، جی تو چاہتا تھا تمہیں جوتوں میں بٹھاتا، پھر میں نے کہا چلو دسترخوان کے کنارے پہ بٹھا دیتے۔ اب یہ ناگوار بات جو طبیعت پہ گزرتی ہے نا، یہ حاجی صاحب نے جان بوجھ کے کی، اور کرنے کے بعد تاثر دیکھنا تھا کہ یہ نفس بھڑکتا ہے یا نہیں بھڑکتا، اور یہاں تو نفس مٹ چکا تھا۔ تو جیسے ہی حاجی صاحب نے بات کی تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تو مسکرائے، اور مسکرا کے کہا کہ حضرت آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں، میں تو جوتوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں تھا، آپ نے احسان کیا مجھے دسترخوان پہ کونے پہ بٹھا لیا۔ جب میں نے مسکرا کے یہ کہا نا تو حاجی صاحب نے فرمایا الحمدللہ، وہ نفس مٹ چکا، مر چکا، جو اصل مقصود تھا، میں مر گئی۔ بس کہنے لگے یہی میرا امتحان تھا، دعوت سے فارغ ہو کے آئے، حاجی صاحب نے اجازت خلافت دے دی اور فرمایا جاؤ۔ میں حیران، میں نے کہا کہ حضرت مجھے آپ خلافت دے رہے ہیں، مجھے تو اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا۔ جب میں نے یہ کہا تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ تمہیں یہ خلافت اجازت مل اسی لیے رہی ہے کہ تمہیں اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا، اگر نظر آتا تو یہ کبھی نہ ملتی، یہ تو مل اسی رہی ہے کہ تمہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر تم اپنے فضائل سنایا کرتے اور اپنے معتقد بنے ہوئے ہوتے، یہ نعمت تمہیں کبھی نہ ملتی۔ کہنے لگے میں واپس آ گیا۔ اللہ کی شان کہ کچھ عرصے کے بعد، ایک سال یا جو بھی وقت تھا، حضرت حاجی صاحب سے پھر ملاقات ہوئی۔ اب حضرت حاجی صاحب نے ایک اصولی سوال پوچھا، بہت ہی خوبصورت سوال۔ یہ پوچھا میاں رشید احمد یہ بتاؤ کہ بیعت ہونے سے پہلے اور بیعت ہونے کے بعد تمہیں اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس ہوئی؟ بیعت ہونے سے پہلے اور بیعت ہونے کے بعد تمہیں اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس ہوئی؟ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے سے جواب دیا کہ حضرت مجھے اپنے اندر 3 تبدیلیاں محسوس ہوئی۔ پوچھا کون سی؟ کہنے لگے پہلی تبدیلی تو یہ محسوس ہوئی ہے کہ بیعت سے پہلے مجھے اشکالات بہت ذہن میں وارد ہوتے تھے، اور ان کو رفع کرنے کے لیے مجھے پھر بہت کتابیں دیکھنی پڑتی تھیں، حاشیے دیکھنے پڑتے تھے۔ لیکن جب سے میں بیعت ہوا ہوں مجھے نصوص شرعیہ میں کہیں تعارض نظر نہیں آتا، کہیں تعارض نظر نہیں آتا۔ کیونکہ مفتی تھے نا، تو مفتی کے پاس تو مسائل منصوصہ متعارضہ ہی اس کے پاس آتے ہیں، جو غیر متعارضہ ہوں تو وہ تو سیدھے سیدھے جواب ہے۔ مفتی کے پاس تو یہی چیز آئے گی نا جو متعارضہ ہوں گے۔ کہنے لگے جی مجھے اب وہ تعارض کہیں نظر نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا اچھا۔ حضرت دوسری تبدیلی یہ ہے کہ اب مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن گئی ہیں، یعنی جن چیزوں سے شریعت نے کراہت کا حکم دیا طبیعت بھی کراہت کرتی ہے۔ فرمایا اور حضرت تیسری بات یہ کہ دین کے معاملے میں میں کھری بات کر دیتا ہوں، کسی کی مدح اور ذم اس پر میرے اوپر کوئی اثر نہیں، یعنی تعریف کرے یا کوئی بد تعریفی کرے میں اس کا اثر نہیں لیتا، میں کھری بات کر دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ میاں رشید احمد، دین کے 3 درجے ہیں، علم، عمل اور اخلاص۔ علم کا کمال یہ ہے کہ انسان کو نصوص شرعیہ میں کہیں تعارض نظر نہ آئے۔ عمل کا کمال یہ ہے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائے، اور اخلاص کا کمال یہ ہے کہ لوگوں کی مدح اور ذم بندے کی نظر میں برابر ہو جائیں۔ مبارک ہو، اللہ نے علم میں بھی کمال عطا کر دیا،
عمل میں بھی کمال عطا کر دیا، اخلاص میں بھی کمال عطا کر دیا۔ یہ نسبت کی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو بھائی اس لیے طلب کے ساتھ اپنے آپ کو عاجز بنا کر، عاجز سمجھ کر کچھ شے نہ سمجھیں کہ میں کچھ، جب تک یہ میں نہیں مٹے گی کچھ نہیں بنے گا۔ ذہن میں رکھنا، دیکھیں ایٹم ہوتا ہے نا، مٹتا ہے تو کتنی طاقت ظاہر ہوتی ہے؟ ایٹم کے مٹنے سے کتنی طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح جب بندے کی میں مٹتی ہے تو پھر اس کے اندر روحانی طاقت کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کے مٹنے سے پہلے روحانی طاقت کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ اب ایٹم نہ مٹے تو اس کی طاقت کا اظہار ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے مٹنا اس میں ضروری ہے۔ اپنے نفس کی میں کو مٹائے، جب نفس کی میں مٹے گی پھر روحانی طاقت آئے۔